تو یہ ہے جناب گورنمنٹ گریجویٹ کالج اٹک، جس کے بہت زیادہ اسٹوڈنٹس بہت بڑی بڑی پوسٹوں پہ پہنچ کر اور کامیابی کے زینے عبور کرتے ہوئے بہت دور پہنچے ہیں، اور کبھی کبھی وہ یہاں کا وزٹ بھی کرتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ کالج کو 100 سال تو پورے ہو گئے، اس میں کم و بیش 2000 کے قریب اسٹوڈنٹس پڑھائی کر رہے ہیں، اور وہ کامیابی کے وہ جو زینے ہیں اس کو عبور کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ یہاں کے اساتذہ ہمتاً ان کامیاب کرنے کے لیے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس خوبصورت سے سیٹ اپ کے کچھ مسائل بھی ہیں جس کی طرف شاید ہم توجہ نہیں دے رہے، جس کی وجہ سے ہم اس کو اگنور کر رہے ہیں، لیکن وہ ہے بہت اہم، کیونکہ اس دھرتی کو کامیاب کرنے کے لیے، اس کو مزید خوبصورت سے خوبصورت بنانے کے لیے اگر ہم اپنا کردار ادا کریں گے تو اس میں یہ آپ کے بچے مزید کامیاب ہو سکتے ہیں، اور وہ غلط چیزوں کی طرف جانے کے بجائے اپنی کوالیفیکیشن کو امپروو کر کے ملک کا بہترین سرمایہ بن سکتے ہیں۔ اس میں بیسک جو مسائل ہیں اس کی طرف آتا ہوں، اور وہ یہ کہ اٹک کے حقوق کے آواز اٹھانے والے میرے سیاستدانوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں، میرے دوستوں، خدا را اس دھرتی پر رحم کرو، اور اس کالج کی کچھ چیزیں جو بہت زیادہ ضروری ہیں اگر یہ آپ کر گئے تو یو ول اچیو دا گول۔ نمبر 1 ہے اس کی بلڈنگ، کہ یہاں پر 2000 طلباء تو موجود ہیں لیکن ان کے لیے سفیشینٹ بلڈنگ پرووائڈ نہیں ہے۔ یہاں پہ جو سٹاف ہے وہ بہت کم ہے۔ کمپیوٹر لیب جو یہاں پہ موجود ہے وہ آج سے 35 سال پرانا ہے۔ اس وقت جو طلباء یہاں پر آ کر BS کے پروگرام جو اس دفعہ سے سٹارٹ ہوئے ہیں، اگر اس کو وہ اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو دے کانٹ اچیو دا گول، بیکاز آپ کے پاس کمپیوٹر لیب کمزور پوزیشن میں ہے۔ اگر آپ اس سے آگے چلے تو زندہ رہنے کے لیے بنیادی چیز ہے وہ پانی ہے، اور یہاں پر 3 بور تھے جس میں 2 فیل ہو چکے ہیں، اور تیسرا جو ہے کہ اس سال یہ پاسبلٹی ہے کہ وہ بور جو ہے وہ کام اپنا چھوڑ دے اور ان لوگوں کو جون جولائی میں پانی پینے کے لیے باہر سے منگوانا پڑے۔ جناب یہ جو آپ پانی پیتے ہیں یا کھاتے پیتے ہیں، اس کے بعد کم از کم 2000 اسٹوڈنٹس اور 70 سٹاف کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے آپ کو واش روم کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اس غریب اور اس کمزور کالج میں واش روم صرف نام کے واش رومز ہیں، تو یہاں پہ واش رومز کی ضرورت ہے۔ اگر اس سے آگے آپ چلے، جو اس وقت لوگ کہتے ہیں کہ پانی، بجلی، گیس، اور تو میں کہتا ہوں کہ پانی، بجلی، گیس کے علاوہ سیکیورٹی، اور سیکیورٹی کے علاوہ انٹرنیٹ کا ہونا بہت ضروری ہے اس کالج کے لیے، جو کہ انٹرنیٹ یہاں موجود تو ہے لیکن اس کی پوزیشن انتہائی کمزور ہے، مزید اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کالج میں فرنیچر کی بہت زیادہ ضرورت ہے، جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس یہاں بیٹھیں گے تو آگے پڑھیں گے، جب آپ کے پاس فرنیچر ہی نہیں ہوں گے تو آپ کیا کریں گے۔ اس کے علاوہ جو زندگی کو بچانے کے لیے اہم چیز ہے وہ ہے آپ کی ڈسپینسری، کہ چونکہ تقریباً 2500 لوگوں کی موجودگی جہاں ہوتی ہے وہاں پہ ایک چھوٹا سا سیٹ اپ ڈسپینسری کا ہونا چاہیے، جو کہ گرمی میں، سردی میں یا کسی بھی ایمرجنسی صورتحال میں فرسٹ ایڈ جو ہے وہ بندوں کو پرووائڈ کر سکے۔ اینڈ پہ میں اس کالج کی 100 سال پورے ہونے پر یہاں کے سٹاف کو، اس میں جو پرانے سٹاف نے جنہوں نے ڈیوٹی کی ہے ان کو سلام پیش کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہاں کے جو کرتے دھرتے سیاستدان ہیں، ہمارے بیوروکریٹس ہیں، جن کے ہاتھوں میں یہ سب کچھ کرنے کی پاور ہے، ان کے ہاتھ میں قلم ہے، ان کی قلم کے ایک جنبش سے اس کالج کا نقشہ بدل سکتا ہے۔ آپ لوگوں کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را اس دھرتی پر، یہ شہیدوں کی سرزمین، یہ غازیوں کی سرزمین، یہ مجاہدوں کی سرزمین اٹک کے اس کالج پر رحم کریں، اور اس کے لیے یہ تمام چیزیں پرووائڈ کریں تاکہ اس کے بچے کامیاب ہوں، اس کے جو سٹاف ہے وہ اپنی خدمات سر انجام دیں، ان کو وہ اس قابل بنائیں کہ وہ اس دھرتی کو آگے سے آگے لے جانے میں اپنی خدمات سر انجام دیں۔ تھینک یو جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔